السلام علیکم۔ آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ آرڈینو مائکرو کنٹرولر کی سی لینگویج میں پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے۔ فرسٹ 2 ایگزامپلز جو ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں کور کر لی تھی، اور ایگزامپل 1 میں یہ ہو رہا تھا کہ ہم 0 سے 9 تک جو ہے نمبرز جو ہیں وہ پورٹ پہ سینڈ کر رہے تھے۔ تو اس طرح اس کی جو ہے وہ سیمولیشن بنے گی پروٹیوس میں کہ کنٹینیوسلی جو ہے یہ بار بار فار لوپ چلے گی اور 0 سے 1 تک نمبر جو ہیں پورٹ پہ جائیں گے۔ آگے ہم نے BCD7 سیگمنٹ لگایا تو وہ پھر ان کو شو کر رہا ہے۔ ایگزامپل 2 ہم نے کی، اس میں یہ تھا کہ آپ پورٹ ڈی پہ جو ہے 0 سے FF تک نمبرز کنٹینیوسلی شو کریں۔ تو ہم پورٹ ڈی پلس پلس کرتے ہیں، انیشلی پورٹ ڈی کی ویلیو 0 ہے، تو پھر 0 سے 1 ہوئی، پھر 2 ہوئی، پھر 3، اس طرح یہ چلتی جائے گی۔ اور اگر ہم نے BCD7 سیگمنٹس لگائے ہیں تو ہمیں ہیگزا ڈیسیمل میں وہ نمبرز یہاں پہ شو ہوں گے۔ نیکسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پروگرام لکھیں جو پورٹ ڈی کو صرف 200 مرتبہ ٹاگل کرے، اس کے بعد جو ہے وہ نہ کرے۔ تو ہم نے سیٹ اپ فنکشن میں آئے اور اس میں ہم نے لکھا کہ DDRD از اکول ٹو 0xFF۔ 0x کا مطلب ہوتا ہے ہیگزا ڈیسیمل میں، اور FF جو ہے وہ ہیگزا ڈیسیمل میں ہے، اور ڈیسیمل میں اس کا ایک یونٹ بنا 255۔ اور اس کو لکھنے سے کیا ہوگا کہ 8 ٹائمز 1 آئے گا بائنڈری میں۔ تو اس کا مطلب ہے پورٹ ڈی جو ہے، یہ والی جو پورٹ ہے، یہ کہ ساری کی ساری جو ہے آؤٹ پٹ پورٹ بن گئی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ پورٹ ڈی پہ ہم نے کوئی ویلیو بھیجی ہے، سپوز ڈبل اے۔ تو 0x کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ 1 ہے، پھر اس سے اگلی بٹ 0 ہے، پھر 1، پھر 0، 1 0 1 0 تو آن۔ یہ ہمارا ایک بائنڈری پیٹرن ہے جو پورٹ ڈی پہ ویزیبل ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے ایک فار لوپ چلانی ہے 200 مرتبہ، تو 0 سے 199 تک لوپ چلے، اور یہ جو آپریٹر ہے اس کو بولتے ہیں بٹ وائز ناٹ، اس کو ٹلڈا سائن بولتے ہیں، اور یہ کی بورڈ پہ اسکیپ کی سے نیچے والا بٹن ہے نا۔ تو اب اس میں ہم نے کہا پورٹ ڈی پہ رپورٹ ڈی پہ اب دیکھیں ڈبل اے تو جا رہا ہے نا، اب جب لوپ کے اندر جائیں گے تو پورٹ ڈی پہ کیا ہوگا، ڈبل اے کا بٹ وائز ناٹ۔ اس ایگزامپل میں دیکھیں ڈبل اے بائنڈری میں ایسے ہوتا ہے، تو ہم نے بٹ وائز ناٹ کیا، ان ساری بٹس کو ٹاگل کیا، تو 0 1 0 1 اور 0 1 0 1 بنا۔ تو یہ ہیگزا ڈیسیمل میں کیا بنتا ہے، 55۔ تو اس کا مطلب ہے جیسے ہی کنٹرولر آن ہوا اس وقت ڈبل اے تھا، فوراً ہی ہم لوپ میں کے اندر چلے گئے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ 55 ہو گیا، اور 1 سیکنڈ تک یہ 55 رہے گا، اور 1 سیکنڈ کے بعد دوبارہ لوپ چلے گی اور پھر وہ ڈبل اے ہو جائے گا۔ پھر اس طرح یعنی 200 سیکنڈز تک یہ لوپ چلے گی، اور 55 ڈبل اے باری باری آئیں گے، اور اس کے بعد مزید ٹاگلنگ نہیں ہوگی۔ ہم اس کوڈ کو آرڈینو کمپائلر میں کاپی پیسٹ کریں گے، وہاں سے ہیکس فائل جنریٹ کریں گے، پھر ہیکس فائل کا پاتھ جو ہے پروٹیوس میں اس مائکرو کنٹرولر کو دیں گے، اور اس کے بعد سیمولیشن چلائیں گے تو ہمیں اس طرح کی اینیمیشن ملے گی کہ یہ دیکھیں 55 ڈبل اے 55، یہ 1 سیکنڈ کے وقفے سے یہ ہمیں ملتے رہیں گے۔ اور لوپ فنکشن بھی بنانا ہے لیکن اس کے اندر کچھ لکھنا نہیں ہے۔ اب نیکسٹ ایگزامپل نمبر 4 ہے کہ آپ پورٹ ڈی کو 50,000 ٹائم صرف ٹاگل کریں نا، تو سیم وہی کوڈ ہوگا۔ تو اب جو آئی ویریبل ہے جو لوپ آئٹریشن کے لیے یوز ہو رہا ہے، اس کو ہم انسائنڈ انٹ ڈکلیئر کریں گے نا، پہلے تو یہ سائنڈ انٹ تھا۔ ایگزامپل 3 میں ہم نے اس کو انٹ یا سائنڈ انٹ ڈکلیئر کیا، تو اس کیس میں ہماری رینج تھی -32,768 سے لے کر 32,767 تک۔ اب پرابلم یہ کہ ہم نے 50,000 ٹائم لوپ چلانی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں جو ہے یعنی ورڈ ڈیٹا ٹائپ یوز کرنی پڑے گی، یا انسائنڈ شارٹ یوز کرنی پڑے گی، یا انسائنڈ انٹ جو ہے ڈیٹا ٹائپ یوز کرنی پڑے گی۔
تو اس کیس میں ہماری رینج جو ہے 0 سے 65,535 تک ہے، تو اس میں 50,000 ود ان رینج آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے 65,535 سے بھی بڑی لوپ چلانی ہے تو پھر ہم جو ہے لانگ ڈیٹا ٹائپ یوز کریں گے۔ تو ہم نے کہا آئی جو ہے پھر انسائنڈ انٹ ہے اور اس میں 50,000 ایزیلی اسٹور کیا جا سکتا ہے، تو لوپ جو ہے یہ چلے اور یہ پورٹ ڈی کی ٹاگلنگ ہو، اور اس کے بعد جو ہے ہر 10 ملی سیکنڈ کے بعد جو ہے پورٹ ڈی کی ویلیو چینج ہو جائے۔ انیشلی پورٹ ڈی پہ ہم نے ایف ایف بھیجا ہے، اب جب ہم اس کو بٹ وائز نوٹ کریں گے تو ایف ایف کا بٹ وائز نوٹ کیا ہوگا 00، تو پھر 10 ملی سیکنڈ کے وقفے سے کیا ویلیوز آئیں گی، ایف ایف آئے گا، پھر 00 آئے گا، پھر ایف ایف آئے گا، تو اس طرح یہ ویلیوز جو ہیں پورٹ پہ نظر آئیں گی۔ اگزامپل 5 پہ آتے ہیں کہ 100,000 ٹائمز جو ہے پورٹ کو ٹاگل کرو، یعنی 1,00,000 مرتبہ۔ تو اب ظاہر ہے اب اس کمپائلر میں انٹیجر 2 بائٹ کا ہے، تو ان ڈیٹا ٹائپ میں تو 1,00,000 سٹور نہیں ہو سکتا نا، تو ہم 4 بائٹ کی ڈیٹا ٹائپ یوز کریں گے جو کہ لانگ ہے، اور اس کی مدد سے یہ لوپ کی آئٹریشن بنے گی۔ اور اس میں بھی یہی ہے کہ انیشل ویلیو ایف ایف ہے، تو اس کے بعد وہ بٹ وائز نوٹ کر کے 00 ہو گئی، تو 00 اور ایف ایف جو ہیں یہ باری باری شو ہوں گے، اور 1,00,000 مرتبہ لوپ چلنے کے بعد مائکرو کنٹرولر تو چلتا رہے گا لیکن مزید ٹاگلنگ نہیں ہوگی۔ اگزامپل نمبر 6 ہے کہ ایک ایسا پروگرام لکھیں جو ایک سٹرنگ جو کہ ہے ہیلو ورڈ، اس کو پورٹ ڈی پہ ڈسپلے کرے اور صرف ایک دفعہ ڈسپلے کرے۔ تو ہم نے کریکٹر ایرے بنائی، ہم نے کہا 4 MSG، پھر ایرے کا سائز ہم نے نہیں بتایا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو انیشلائز کر دیا ہیلو ورڈ سٹرنگ کے ساتھ۔ اب ہیلو ورڈ سٹرنگ میں کتنے کریکٹرز ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، تو 11 کریکٹرز ہیں۔ تو جب سٹرنگ ہو تو ایک اور ایکسٹرا کریکٹر نل بھی سٹور ہوتا ہے، تو یہ جو کمپائلر ہے یہ آٹومیٹکلی ایرے کا سائز جو ہے 12 بنائے گا۔ تو 12 کریکٹرز کی ایک ایرے بنے گی جس میں 11 کریکٹرز ہیلو ورڈ ہیں، اور اس کے بعد جو 12واں کریکٹر ہے وہ نل ہے۔ تو سیٹ اپ فنکشن میں آئے تو اس کے بعد ہم نے کہا پورٹ ڈی آؤٹ پٹ پورٹ ہے، لوپ کے اندر گئے i=0 سے لے کر ہم نے کہا ایرے کی وہ والی لوکیشن جہاں پہ نل ہے وہاں تک۔ اب دیکھو ہر یعنی لوکیشن نمبر 0 پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، جب پہلی دفعہ لوپ چلے گی تو لوکیشن 0 پہ اسمال ایچ کا ASCII کوڈ پڑا ہوا نا، تو جو کہ 68 ہے ان ہیگزا ڈیسیمل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایک 68 ویلیو آئی نا جو کہ ایک نان زیرو ویلیو ہے نا، تو ٹرو کنڈیشن، تو ہم لوپ کے اندر چلے گئے، تو ہم نے کہا پورٹ ڈی از اکول ٹو انڈیکس نمبر 0 پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے یعنی 68، تو پہلی دفعہ جو ہے 68 یہاں پہ یعنی ملے گا، تو یہ دیکھیں 68 آ گیا نا۔ اس کے بعد 1 سیکنڈ تک یہ رہے گا، اور پھر آئی پلس پلس ہو کے جو ہے اب ہم انڈیکس نمبر 1 پہ آ گئے، اور وہاں پہ ای پڑا ہوا ہے اور ای کا ASCII کوڈ 65 ہے، تو جب دوسری دفعہ لوپ چلے گی تو پورٹ ڈی پہ جو ہے ای کی وجہ سے 65 جائے گا، 65 ہوا، اور اس کے بعد اب ہم نے ایل یہ 2 دفعہ بھیجنا، جب تیسری دفعہ لوپ چلے گی تو یہ 6C یہ بار بار آیا۔ اب اسی طرح اور آگے چلے، پھر آگے دیکھیں او آیا، او کا ASCII کوڈ 6F ہے، تو یہ 6F آیا۔ اس کے بعد ہم نے سپیس دیے، تو سپیس کا ASCII کوڈ ہیگزا ڈیسیمل میں 20 ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے 20 آئے گا، 20 کے بعد W ہے، W کا ASCII کوڈ 77 ہے، تو یہ 77 آیا، پھر او آیا 6F، پھر آگے آر آیا 72، اس کے بعد ایل 6C، اس کے بعد ڈی جو ہے 64، ٹھیک ہے، یہ آیا، اور ڈی کے بعد جو ہے اب ہم اس انڈیکس پہ جائیں گے تو ہمیں ملے گا 00، تو اب لوپ چلنے سے پہلے کنڈیشن چیک ہوگی
کہ اس انڈیکس نمبر پہ کیا پڑا ہوا ہے 00، تو کوئی بھی 0 ویلیو ہو تو وہ فالس کنڈیشن ہوتی ہے، تو نل جو ہے یہ پیرل پورٹ پہ نہیں جائے گا بلکہ لوپ بریک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو لوپ سے باہر نکل آئے، تو اس طرح یہ نمبر سینڈ ہو گیا اور یہ ایک دفعہ سینڈ ہوگا۔ تو سیٹ اپ فنکشن چلنے کے بعد لوپ فنکشن چلے گا، لیکن لوپ میں کوئی کوڈ نہیں لکھا ہوا، اس لیے آگے آؤٹ، تو جو آخری آؤٹ پٹ ہمیں BCD 7 سیگمنٹس میں ملے گی وہ جو ہے 64 ہوگی۔ نیکسٹ پروگرام پہ آتے ہیں کہ ہم نے ایرے میں یہ کچھ نمبرز رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح نمبرز رکھے ہیں کہ ان نمبرز کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک LED آن ہو۔ 01 کا مطلب ہے کہ بٹ نمبر 0 کی LED آن ہو، اور 02 کا کیا مطلب ہے بٹ نمبر 1 کی LED آن ہو، 4 کا کیا مطلب ہے بٹ نمبر 2 کی LED آن ہو، اور اسی طرح 0x80 کا کیا مطلب ہے کہ بٹ نمبر 7 کی LED آن ہو۔ تو یعنی جو LEDs جس طرح کے پیٹرن میں ہم نے شو کرنی ہے وہ ہم نے سارے پیٹرن جو ہیں ایک ایرے میں ڈال دیے۔ تو اس میں بتایا تھا کہ بائٹ ڈیٹا ٹائپ بھی اس کمپائلر میں ہے، تو جو کہ ایکولنٹ ٹو ہے انسائنڈ 4۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ 500 ملی سیکنڈ کا ڈیلے ہوگا اور آئٹریشن کے لیے یوز کیا۔ سیٹ اپ میں ہم نے کہا پورٹ D جو ہے ہماری آؤٹ پٹ پورٹ ہے، اور لوپ فنکشن میں آ گئے تو ہم نے کہا سب سے پہلے فارورڈ لوپ چلے، یعنی 0 سے لے کر 7 تک چلے، تو یعنی 1 2 4، یعنی پہلے یہاں سے ایسے LEDs آن ہوتی ہوئی اوپر جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس لوپ کو بریک ہو جائے گی تو اس لوپ سے باہر نکل آئیں گے، پھر اگلی لوپ میں جائیں گے۔ اگلی لوپ میں ہم کہہ رہے ہیں انڈیکس نمبر 7 سے انڈیکس نمبر 0 تک جو ہے ریورس آرڈر میں ان کو شو کرو، یعنی کہ پہلے 7 LED آن ہوگی، پھر 6 5 4 3 2 1، اسی طرح واپس آتے جائیں گے، پھر آگے اوپر جائیں گے، پھر نیچے آئیں گے، پھر اوپر پھر نیچے، تو یہ کام بار بار ہوتا رہے گا، اور ہر جو ویلیو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کے بیچ میں آدھے سیکنڈ کا ڈیلے ہے۔ تو یہ اینیمیشن دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ LED ایک ایک کر کے آن ہو رہی ہے اور پھر یہ واپس آ رہے ہیں، اس طرح ہمیں اس کا یہ آؤٹ پٹ ملے گی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بٹ وائز آپریٹرز۔ تو آپ کو اینڈ اور ایگزور گیٹس کا ٹروتھ ٹیبل تو پتہ ہوگا نا، کہ اینڈ گیٹ میں یہ کہ ایک بھی ان پٹ 0 ہو تو آؤٹ پٹ 0 ہوتی ہے، اور میں یہ کہ کوئی ایک ان پٹ 1 ہو تو آؤٹ پٹ 1 ہوتی ہے، ایگزور میں یہ کہ دونوں ان پٹس سیم ہوں تو آنسر 0 آتا ہے، اور دونوں ان پٹس ڈفرینٹ ہوں تو آنسر جو ہے 1 آتا ہے، اور ناٹ کیا ہے کہ ساری کی ساری بٹس جو ہیں وہ انورٹ ہو جائیں۔ تو یہ جو اینڈ آپریٹر ہے یہ کی بورڈ پہ یہ کی جو ہے موجود ہے، یہ 7 نمبر کی ہے، تو شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے۔ اسی طرح اور جو ہے یہ انٹر سے اوپر والا بٹن ہے نا، اور ایگزور جو ہے یہ 6 نمبر کی ہے، اور بٹ وائز ناٹ جو ہے اسکیپ کی سے نیچے والی کی ہے، یعنی 1 کے لیفٹ پہ جو کی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ دو نمبرز کو ہم جو ہے اینڈ کر رہے ہیں، تو پہلا نمبر ہمارا ڈیٹا ہے، دوسرا نمبر ہمارا ماسک ہے، تو اس میں دیکھیں ماسک میں جہاں پہ 0 ہے وہاں آنسر ضرور 0 آئے گا، تو اس لیے پروگرامنگ میں سلیکٹڈ بٹس کو 0 کرنا ہو تو ہم بٹ وائز اینڈ آپریشن یوز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اوپر ہمارا ڈیٹا ہے، نیچے ہمارا ماسک ہے، تو ماسک میں جہاں جہاں پر 1 ہے آنسر میں ضرور 1 آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروگرامنگ کرتے ہوئے بٹ وائز اور آپریشن ہم تب کریں گے جب ہم ڈیٹا کی کچھ بٹس کو جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ضرور 1 آئے، پہلے ہیں یا نہیں ہیں لیکن اب تو ہو ہی جائیں نا، تو اس کے لیے اور آپریشن یوز ہوگا۔ ایگزور آپریشن کب کریں گے، یعنی اوپر ہمارا ڈیٹا ہے، نیچے ماسک ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ بٹس جو ہیں ڈیٹا کی انورٹ ہو جائیں، یعنی ساری کی ساری نہ ہوں، جو بٹس ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ والی انورٹ ہوں، تو ماسک میں جہاں جہاں پر 1 ہوگا ڈیٹا کی وہ والی بٹس جو ہیں ہماری انورٹ ہو جائیں گی۔ اور بٹ وائز ناٹ کا کیا مطلب ہے کہ ساری کی ساری بٹس جو ہیں وہ انورٹ ہو جائیں۔
تو یہ ہمارا آنسر آیا، یعنی اینڈ میں سی اے آتا ہے، اس میں اور میں ای ایف ہے، اس میں 25 ہے اور اس میں 14 ہے۔ تو نیکسٹ ایگزامپل میں ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں جس میں ایگزیکٹ یہی نمبرز ڈالتے ہیں اور ان کے آنسر جو ہے ہم BCD7 سیگمنٹس پہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے وہی نمبرز لکھے، ہم نے کہا پورٹ ڈی پہ ای بی بٹ وائز اینڈڈ ود سی ای، اور آنسر جو ہے وہ نظر آئے 2 سیکنڈز تک، تو سی اے آنسر جو ہے ہمارا نظر آئے گا۔ اور پچھلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ ان دونوں کو اینڈ کرنے سے سی اے آنسر بنتا ہے، اسی طرح دونوں کو اور کرنے سے ای ایف بنتا ہے۔ تو سیمولیشن میں جب یہ دو نمبرز اور ہوں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ آنسر جو ہے وہ سی ایف آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا، سی ایف آ گیا۔ اب جو ہے ہم کہہ رہے ہیں اچھا، اور اس میں یہ کہ جس طرح ہم ہیگزا ڈیسیمل میں نمبر لکھتے ہیں نا، شروع میں 0x ڈال کے نا، تو ایکس جو ہے اسمال لیٹر آپ نے لکھنا۔ اسی طرح بائنڈری میں بھی آپ نمبر لکھ سکتے ہو نا، تو شروع میں جو ہے 0B ڈالیں اور اس کے بعد آپ بائنڈری نمبر لکھ لیں۔ تو یہ بھی آپ کو الاؤڈ ہے اس کمپائلر میں کہ آپ بائنڈری میں بھی نمبر لکھ سکتے ہو، اور ڈیسیمل میں نمبر ہو تو پھر شروع میں کوئی چیز بھی نہ لگائیں۔ اب ہم ان دو نمبرز کو ایگزور کر رہے ہیں تو 25 آنسر آنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ 25 ہمارے پاس آنسر آیا اور وہ ہم نے سیمولیشن میں یہاں پہ شو کیا۔ تو یہ اگزامپل ہو گئی۔ اب کوسچن نمبر 9 یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹا کی صرف لوور 4 بٹس جو ہیں وہ آپ نے ٹاگل کرنی ہے اور ہائر 4 بٹس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ تو سلیکٹڈ بٹس کو جب ٹاگل کرنا ہو تو آپ کو میں نے بتایا کہ پھر ایگزور گیٹ یوز کرتے ہیں، یعنی بٹ وائز ایگزور آپریشن یوز کرتے ہیں۔ اب سپوز کہ ہمارے پاس انیشیل ویلیو جو ہے نا ڈبل اے ہے، ٹھیک ہے، اور ڈبل اے کو ہم نے 0F کے ساتھ ایگزور کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 0 کا مطلب بائنڈری میں 4 زیروز اور F کا مطلب بائنڈری میں 4 ٹائمز 1، کیونکہ ایک ہیگزا ڈیسیمل نمبر جو ہے بائنڈری میں 4 بٹس کے ایکول ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری بٹس تو ٹاگل ہو جائیں گی اور یہ ساری بٹس ایز اٹ از نیچے آئیں گی۔ تو ڈبل اے کو ایگزور کرنے سے ہمارے پاس آنسر آیا A5۔ یہ ڈبل اے میں ہم نے صرف لوور 4 بٹس کو ٹاگل کیا ہے، ہائر 4 بٹس کو ٹاگل نہیں کیا۔ اب A5 کی لوور 4 بٹس کو ٹاگل کرتے ہیں تو دوبارہ ڈبل اے آنسر ہمارے پاس آ جائے گا، اور جب ہم اس کی سیمولیشن چلائیں گے تو ہمیں ڈبل اے اور A5 جو ہیں یہ نمبرز باری باری ملیں گے۔ اس ایگزامپل سے ہم نے یہ شو کیا ہے کہ ڈیٹا کی سلیکٹڈ بٹس کی ٹاگلنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سمپل شفٹ آپریٹرز، جو کہ یہ AVR مائکرو کنٹرولر میں کمپائلر کے اندر آپ یوز کرتے ہو۔ ان کو آپ نے سی ان سی آؤٹ میں بھی یوز کیا ہوگا، تو یہ وہ آپریٹرز نہیں ہیں، وہاں پہ تو آپریٹر اوور لوڈنگ ہوئی ہے نا، اصل میں یہ شفٹ آپریٹرز ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک نمبر ہے، اس کو کہا شفٹ رائٹ 3 ٹائمز، مطلب یہ کہ رائٹ سائڈ سے اس کی یہ 3 بٹس کٹ جائیں اور لیفٹ سائڈ سے جو ہیں یہ جو 3 ایمپٹی سپیسز بچی ہیں وہ 0 سے فل ہو جائیں۔ یعنی یہ جو بٹ ہے، یہ جو پہلی 3 بٹس ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، یعنی گھوم کے واپس نہیں آتی، اس کو روٹیٹ بولتے ہیں۔ تو یہ روٹیٹ نہیں ہے، یہ شفٹ ہے، اس میں یہ 3 بٹس ضائع ہوں گی اور ادھر 3 نئی بٹس آئیں گی جو کہ ہمیشہ 0 ہوں گی۔ شفٹ رائٹ کرنے سے کیا ہوا، یہ نمبر جو ہے یہ بنا اور یہ ہیگزا ڈیسیمل میں 1C کے ایکول ہے۔ اسی طرح اس نمبر کو ہم شفٹ لیفٹ کرتے ہیں تو 2 ٹائمز شفٹ لیفٹ کیا تو یہ 1 جو ہے ایک دفعہ شفٹ لیفٹ کرنے سے ادھر آ گیا، دوسری دفعہ شفٹ لیفٹ کرنے سے ادھر آ گیا، اور یہ 2 بٹس جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں اور پیچھے 2 ایمپٹی سپیسز بچیں تو وہ ہمیشہ 0 سے فل ہوں گی۔ تو نیا نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس 4 آیا۔ تو ملٹی پلائی بائی 2 کی طرح کا ہمیں آنسر ملے تو شفٹ لیفٹ کرتے ہیں، اور ڈیوائڈڈ بائی 2 کی طرح کا آنسر ملے تو شفٹ رائٹ کرتے ہیں۔ تو ان کا آنسر جو ہیں 1C اور 0 4 ہیں۔ اب پروگرام لکھتے ہیں اور اس میں اینیمیشن میں
دیکھتے ہیں کہ یہی آنسر دوبارہ سے آ رہے ہیں نا۔ تو ایگزامپل 10 میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام لکھیں جن میں ان دونوں کے آنسرز جو ہیں وہ BCD 7 سیگمنٹس پہ دکھائے جائیں۔ تو ہم نے کہا پورٹ ڈی از اکول ٹو یہ نمبر ہے اور شفٹ رائٹ 3 ٹائمز ہے، پورٹ ڈی از اکول ٹو یہ نمبر ہے لیکن شفٹ لیفٹ 2 ٹائمز ہے۔ تو شفٹ رائٹ 3 ٹائمز کریں گے تو یہ سیمولیشن چلاتے ہیں تو 1C آئے گا، اور جب شفٹ لیفٹ 2 ٹائمز کریں گے تو پھر جو ہے یہ 04 آئے گا۔ اب ایگزامپل 11 یہ ہے کہ آپ نے پورٹ ڈی پہ 8 LEDs لگائی ہیں اور آپ نے ان کو باری باری آن کرنا ہے، تو آپ وہ ایریز وغیرہ نہ بنائیں، آپ جو ہے شفٹ آپریٹر کی مدد سے وہ LEDs شو کریں نا۔ تو سب سے پہلے اس ٹیبل میں آئیں، تو ہم نے کہا ایک 1 ہے، نمبر 1 ہے نا، تو 8 بٹ بائنڈری میں وہ کیا ہوگا، یہ نمبر ہوگا۔ اب ہم نے کہا اس 1 کو 0 دفعہ شفٹ لیفٹ کرو تو وہی نمبر دوبارہ سے آ جائے گا۔ پھر ہم نے کہا اس کو 1 ٹائم شفٹ لیفٹ کرو تو یہ 1 ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا 2 ٹائمز شفٹ لیفٹ کرو، 3 ٹائمز کرو تو 3 ٹائمز شفٹ لیفٹ کرنے سے ہیگزا ڈیسیمل میں 08 آنسر آتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک LED آن ہو رہی ہے نا، اور جب آخری LED کو آن کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے، 1 شفٹ لیفٹ 7 ٹائمز، تو بٹ نمبر 7 والی LED آن ہو جائے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، یہ آگے کی تمام ایگزامپلز میں یوز ہونا ہے کہ آپ کو کس پوزیشن پر 1 چاہیے، یعنی 0 پوزیشن پر آپ کو 1 چاہیے، آپ کر دو 1 شفٹ لیفٹ 0 ٹائم۔ آپ کو بٹ نمبر 7 پہ 1 چاہیے، آپ کر دو 1 شفٹ لیفٹ 7 ٹائمز۔ اب کوڈ پہ آتے ہیں، ہم نے کہا 0 سے 7 تک لوپ چلے، سب سے پہلے پورٹ ڈی پہ نظر آئے 1 شفٹ لیفٹ 0 ٹائم، پھر لوپ چلی تو 1 شفٹ لیفٹ 1 ٹائم آنسر آئے، اور اسی طرح آخری دفعہ آئی کی ویلیو 7 تھی تو 1 شفٹ لیفٹ 7 ٹائمز کا جو آنسر ہے وہ پورٹ ڈی پہ نظر آئے۔ اب جب ہم اس کی اینیمیشن چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یعنی لوپ فنکشن میں یعنی ایسے باری باری ایک ایک کر کے LED آن ہوگی، پھر دوبارہ نیچے سے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسے ایک ایک آن ہوئے پھر نیچے سے شروع ہوگا، یعنی ریورس میں نہیں ہوگی نا۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر ایک اور فور لوپ ڈالنی پڑے گی، جس طرح پچھلی اگزامپل میں تھا نا، ایک ہم نے کی ہے وہ ایرے والی میں کی ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اور آپریشن کب کرنا ہے کہ ڈیٹا کی سلیکٹڈ بٹس کو آپ جو ہے 1 کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ماسک میں وہاں پہ 1 رکھو، تو پہلے جو بھی ڈیٹا ہے لیکن جہاں پہ ماسک میں 1 ہے تو اب ہمارے آنسر میں بھی وہاں پہ 1 آ جائے گا۔ تو بجائے آپ اس طرح پہلے ماسک خود سے بناؤ پھر اس کو اور کرو، آپ مائکرو کنٹرولر کے ذمہ لگا دو کہ تم خود ہی ماسک بنا لو، تو آپ اس کو کہو کہ 1 شفٹ لیفٹ 4 ٹائمز، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک ایسا ماسک بنے گا، ایک ایسا نمبر بنے گا جس کی بٹ نمبر 4 جو ہے 1 ہے۔ تو یہ پھر یعنی زیادہ اچھا کوڈنگ سٹائل ہے نا، بجائے ہر دفعہ ماسک آپ خود سوچو، آپ شفٹ آپریٹر کی مدد سے کنٹرولر کو کہہ دو خود ہی بنا لے، تو یہ زیادہ بہتر اپروچ ہے نا۔ یہ آگے اگزامپلز دیے ہیں کہ بجائے آپ ایسے لکھو کہ پورٹ بی از اکول ٹو پورٹ بی اور 1 شفٹ لیفٹ 4 ٹائمز، اور اس کو دوسرے طریقے پہ اس سے بھی لکھ سکتے ہو، اور کی بجائے لکھ دو اور ایکول ٹو، یعنی شارٹ ہینڈ ورژن میں بھی لکھ سکتے ہو نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بٹ نمبر 0 نہیں، سٹارٹنگ فرام بٹ نمبر 0، لیکن وہ نہیں، بٹ نمبر 4 جو ہے پورٹ بی کی وہ 1 ہو جائے۔ اب اسی طرح آگے دیکھیں کہ بٹ وائز اینڈ آپریٹر ہم نے کب یوز کرنا ہے، جب ہم ڈیٹا کی سلیکٹڈ بٹس کو 0 کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ماسک کیسے بنے گا کہ آپ جو ہے 1 شفٹ لیفٹ جتنی دفعہ یعنی جس پوزیشن پر آپ کو 0 چاہیے نا، یعنی کہ بٹ نمبر 4 کو ہم نے 0 کرنا ہے نا، تو آپ لکھ دو 1 شفٹ لیفٹ 4 ٹائمز۔ اس سے تو کیا ہوگا کہ بٹ نمبر 4 جو ہے 1 ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ناٹ، کہ یہ سارے کا سارا پیٹرن جو ہے نا الٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں بٹ نمبر 4 پہ 0 مل جائے گا۔ تو یہ پھر طریقہ ہے کہ ایک ایسا ماسک بنانا ہو جس کی سلیکٹڈ بٹس جو ہے 0 ہو،
اس کے بعد اینڈ کریں گے تو وہ والی بٹ تو 0 ہو جائے گی، باقی بٹس جو ہیں نو چینج ہوں گی، جیسے پہلے تھیں ویسی ہی اب دوبارہ ہوں گی۔ تو اس کو کوڈنگ میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھو کہ وہ رجسٹر از اکول ٹو اینڈ، پھر آگے بٹ وائز ناٹ آپریٹر، اور اس کے بعد اسمال بریکٹس لگا دو، اچھی بات ہے، یعنی کہ تاکہ پہلے شفٹ آپریشنز ہو اس کے بعد یہ ناٹ آپریشن ہو، ورنہ تو ناٹ آپریشن پہلے ہو جائے گا، اس لیے یہ بریکٹس لگانی ضروری ہیں، اور یہ اس کی شارٹ ہینڈ نوٹیشن آ گئی۔ مزید اینڈ گیٹ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے اس ڈیٹا وہ کس کے ایکول ہے، ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹے کی فلاں بٹ جو ہے وہ لاجک 1 ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہے نا۔ تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں پورٹ سی کی بٹ نمبر 4 لاجک 1 ہے یا نہیں ہے، تو ہم لکھیں گے یعنی پن سی رجسٹر، تو یعنی پورٹ رجسٹر کو اگر ہم نے ان پٹ پہ ریڈ کرنا ہو تو پھر تو پن رجسٹر یوز ہوتا ہے نا، پورٹ رجسٹر تو تب یوز ہوتا ہے جب آپ نے ڈیٹا آؤٹ کرنا ہو، تو ڈیٹا ان کرنے کے لیے پن رجسٹر یوز ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اف پن اینڈ 1 شفٹ لیفٹ 4 ٹائمز، تو 1 شفٹ لیفٹ 4 ٹائمز یہ والی ویلیو بنی۔ اب دیکھیں اگر تو وہ والی بٹ 1 ہے پھر تو یہی ماسک والا آنسر دوبارہ سے آئے گا نا، جو کہ ایک نان زیرو ویلیو ہے، تو اس کنڈیشن کے اندر کوئی بھی جواب جو کہ نان زیرو ویلیو ہو وہ ٹرو کنڈیشن ہوتی ہے، اور اگر ڈیٹا کی یہ والی بٹ نمبر 4 جو ہے یہ ہماری 0 ہے، تو اب ایک ایسا آنسر آئے گا جس کی ساری بٹس 0 ہیں، تو اس کا مطلب ہے آل زیروز جو ہیں وہ فالس کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن جو ہے نہیں چلے گی۔ تو یہ کب چلے گی؟ جب اس ڈیٹا کی بٹ نمبر 4 جو ہے 1 ہے تب یہ چلے گی۔ اب اگزامپل نمبر 12 پہ آتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، پورٹ سی کی بٹ نمبر 4 پہ ایک پش بٹن لگا دیا ہے جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے نا، اور اس کا دوسرا سرا ہم نے گراؤنڈ کر دیا ہے، اور ایک ایسا پروگرام لکھیں کہ جو پورٹ ڈی پہ 0F سینڈ کرے، کب؟ جب ہمیں لاجک 0 مل رہا ہے نا یہاں سے۔ اب دیکھو لاجک 0 کب مل رہا ہے؟ جب یہ بٹن پریس کریں گے تو تب لاجک 0 مل رہا ہے نا، اور اگر جب ہم بٹن کو نہ پریس کریں اور انٹرنلی اس کے پل اپس ایکٹیویٹ کر دیں تو پھر لاجک 1 ملے گا، تو لاجک 1 ملنے پہ جو ہے 0F کی بجائے F0 یہاں پہ نظر آئے۔ تو ہم نے کہا پورٹ سی کی پنس کا جو بھی سٹیٹس ہے وہ چینج نہ ہو، لیکن جو بٹ نمبر 4 ہے نا وہ ہماری ان پٹ پن بن جائے، ٹھیک ہے، یہ جو بٹ نمبر 4 ہے، تو ہم نے کہا DDRC از اکول ٹو DDRC اینڈ، اور ایک ایسا ماسک بنایا جس کی بٹ نمبر 4 جو ہے 0 ہے، تو وہ ان پٹ پورٹ بن گئی ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پٹ بننے کے ساتھ ساتھ اس کے جو پل اپس ہیں نا وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں نا، تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ پورٹ سی از اکول ٹو پورٹ سی اور یعنی بٹ وائز اور بٹ نمبر 4 پہ ہم نے 1 رکھ دیا، تو یعنی پورٹ سی کی بٹ نمبر 4 1 ہو گئی ہے، DDRC کی بٹ نمبر 4 0 ہے، تو وہ ان پٹ پن بن گئی ہے اور اس کے پل اپ رجسٹر جو ہے اس پوزیشن والا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ پورٹ ڈی پوری کی پوری آؤٹ پٹ پورٹ ہے، ان پہ 2 BCD 7 سیگمنٹس لگا دیے ہیں، لوپ فنکشن میں آئے۔ اب ہم نے کہا کہ if پن سی اینڈ آگے ایک ایسا ماسک دیا جس کی بٹ نمبر 4 1 ہے، کہ کیا پورٹ سی کی بٹ نمبر 4 لاجک 1 ہے؟ اگر ہے تو پورٹ ڈی پہ F0 بھیج دو، اگر پورٹ سی کی بٹ نمبر 4 لاجک 1 نہیں ہے تو پھر پورٹ ڈی پہ 0F بھیج دو۔ یعنی اب اینیمیشن میں دیکھیں تو جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو پل اپ رجسٹرز اس کے انٹرنلی ایکٹیویٹ ہیں، تو پریس کرنے سے ہمیں گراؤنڈ ملتا ہے یعنی لاجک 0 ملتا ہے، اور لاجک 0 ملنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم یہ ایلس کنڈیشن چلتی ہے، تو 0F نظر آتا ہے بٹن پریس کرنے پہ، ہاں، اور جب ہم بٹن ریلیز کرتے ہیں تو پل اپس کی وجہ سے لاجک 1 ملتا ہے، اس کیس میں if کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے اور پورٹ ڈی پہ جو ہے F0 نظر آتا ہے۔ اچھا اب ایک اور اگزامپل دیکھیں کہ ہم نے پش بٹن لگا دیا اور دوسری سائڈ پہ ہم نے
PB5 पे हमने LED लगा दी है। और अब आपने इस तरह का कोड लिखना है कि जब हम बटन को दबाएं तो LED ऑन हो जाए, और जब बटन को रिलीज़ करें तो LED ऑफ हो जाए। बटन प्रेस करने पे लॉजिक ज़ीरो जाता है, और लॉजिक ज़ीरो के केस में हम कह रहे हैं LED ऑन हो जाए, और बटन रिलीज़ करने पे लॉजिक वन जाता है, लेकिन उस केस में LED जो है ऑफ हो। अब इसका कोड कैसे होगा? अब हमने कहा कि ये जो पोर्ट B है जहाँ पे हमने LED लगाई है ना, वो हमारी आउटपुट पोर्ट बन जाए। फिर हमने जहाँ पे बटन लगाया पोर्ट C की बिट नंबर 4 है, वो हमारी इनपुट पोर्ट बन जाए, यानी खाली वो एक बिट ना इनपुट बन जाए। और उसके बाद हमने कहा कि जो बिट नंबर 4 है पोर्ट C की, उसके पुलअप्स भी एक्टिवेट हो जाएं। उसके बाद लूप फंक्शन में आए तो हमने कहा देखो जी पोर्ट C पे चेक करो क्या लॉजिक वैल्यू आ रही है बिट नंबर 4 पे ना। तो अगर तो लॉजिक वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब है ये बटन जो है रिलीज़ हुआ है, ठीक है, तो तब तो LED ऑफ हो ना। तो हमने लिखा पोर्ट B इज इक्वल पोर्ट B एंड, और बिट नंबर 4 को हमने 0 कर दिया। और अगर आपने बटन प्रेस किया तो लॉजिक 0 आया, और इफ़ कंडीशन फेल हो गई, उसकी वजह से एल्स कंडीशन चली। तो हमने कहा पोर्ट B की जो बिट नंबर 4 है उसको लॉजिक 1 कर दो। मतलब ये कि बटन प्रेस करने पे लॉजिक 0 आया, और तो लॉजिक 0 आने पे वो LED को ऑन कर दे। और ये आगे इसकी एनिमेशन है कि जब बटन आप प्रेस करते हो तो ये रेड कलर की LED जो है ऑन हो जाती है। तो यही LED वाला प्रोग्राम दोबारा से करते हैं, लेकिन अब इसमें ये है कि आप जो है ना मास्क बजाय ख़ुद बनाने के, आप शिफ्ट ऑपरेटर्स की मदद से वो मास्क जो है वो आप बनाओ। तो हमने कहा LED पिन जब भी मैं कहीं पे लिख रहा हूँ उसका मतलब 5 है, ठीक है। सेटअप फंक्शन में आए तो हमने कहा DDR B इज इक्वल टू 1 शिफ्ट लेफ्ट 5 टाइम्स। तो क्या मतलब हुआ कि पोर्ट B की जो बिट नंबर 5 है वो क्या बन जाए, आउटपुट पिन बन जाए। फिर हमने कहा DDR C इज इक्वल टू 1 शिफ्ट लेफ्ट 4 टाइम्स, और आंसर को नोट किया। इसका क्या मतलब हुआ कि DDR-C की बिट नंबर 4 जो है वो 0 हो जाए, मतलब ये कि जो PC4 है वो इनपुट पिन बन जाए। फिर हमने कहा उसके पुलअप्स भी एक्टिवेट हो जाएं, तो पोर्ट C इज इक्वल टू पोर्ट C और 1 शिफ्ट लेफ्ट 4 टाइम्स, तो यानी उस पिन के पुलअप भी एक्टिवेट हो जाए। लूप में आए, अब हमने कहा चेक करो कि इस 8 बिट डाटा की या इस पिन C रजिस्टर की बिट नंबर 4 क्या है। अगर तो वो लॉजिक 1 है तो LED को ऑफ कर दो, और अगर वो लॉजिक 0 है तो LED को ऑन कर दो। तो सेम पिछला प्रोग्राम है, पहले मास्क हम खुद लिख रहे थे, अब ये हम ऑपरेटर्स की मदद से वो मास्क माइक्रो कंट्रोलर बना रहा है, और ये ज़्यादा अच्छा प्रोग्रामिंग स्टाइल है। तो आर्डिनो यूनो बोर्ड में अटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये 28 पिन का है। तो इसमें देखें कि ये जो पिन नंबर 13 है ये तो यानी बोर्ड की पिन नंबर 13 है ना। तो असल में माइक्रो कंट्रोलर की वो पिन नंबर क्या है, पिन नंबर 19 है, और रजिस्टर लेवल पे वो पोर्ट B की बिट नंबर 5 है। इसी तरह ये बाकी मैपिंग लिखी हुई हैं। तो ये पिक्चर जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि यूनो बोर्ड की अगर आप रजिस्टर लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कौन सा रजिस्टर की कौन सी बिट जो है वो बाहर किट में किस वाली पिन पे मैप हुई हुई है, तो ये जानने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट ये डायग्राम है। इसी तरह हमारे पास लैब में जो है मेगा बोर्ड्स भी पड़े हुए हैं, एटमेगा 2560 बोर्ड भी पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें देखें, इसमें जो पिन नंबर 13 पे जो LED लगी हुई है ना, वो देखें अब वो PB7 पर है। यूनो बोर्ड में LED जो है PB5 पर है, और मेगा बोर्ड में वही LED जो है वो PB7 पर है। तो अगर आप इस बोर्ड की रजिस्टर लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो
تو آپ کو پھر PB7 جو ہے وہ چوز کرنی ہوگی۔ تو یہ اس کی آدھی ڈائیگرام ہے۔ باقی آدھی ڈائیگرام یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ آئیو پنز ہیں ہمارے پاس، اور اس میں ہمارے پاس ریم بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس روم بھی زیادہ ہے۔ تو شروع کی ویڈیوز میں ہم یہ سارا اس کی ڈیٹیل بتا چکے ہیں نا۔ تو آرڈینو بورڈ کی کسی بھی پن کو ان پٹ پن یا آؤٹ پٹ پن بنانا ہو تو DDR کی مدد سے بنتی ہے، اور ویسے اس میں ایک بنا بنایا فنکشن موجود ہے پن موڈ۔ آپ بورڈ کی پن نمبر بتاتے ہو، یعنی پن نمبر 13، اور موڈ میں آپ بتاتے ہو کہ وہ ان پٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے، یا ان پٹ انڈرسکور پل اپ ہے۔ اسی طرح اس میں ایک ڈیجیٹل رائٹ فنکشن ہے، تو وہ کسی ایک پن پہ جو ہے نا لاجک 0 یا لاجک 1 بھیجنے کے لیے۔ تو آپ اس میں آرڈینو بورڈ کی پن نمبر دو گے، یعنی وہ مائکرو کنٹرولر کی پن نمبر نہیں ہوگی، آرڈینو بورڈ کی پن نمبر ہوگی۔ تو وہ پن نمبر یعنی 1 2 3 4 جو بھی پن نمبر ہے، 13 ہے، جو بھی ہے ہاں۔ اور اس کے بعد ویلیو سیکنڈ آرگومنٹ میں کیا دو گے، ہائی یا لو، یا 1 0 لکھ دو یا ہائی لو لکھ دو، ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد آرڈینو کی ہم نے سنگل پن کو ہم نے ریڈ کرنا ہے نا، تو رجسٹر لیول پہ تو اف کنڈیشن اور وہ آپ کو بتا چکا ہوں نا، لیکن اس میں یہ جو بنا بنایا فنکشن ہے وہ ڈیجیٹل ریڈ ہے، اور آگے آپ اس میں مائکرو کنٹرولر کی نہیں، آرڈینو بورڈ کی جو ہے پن نمبر بتاؤ گے جس کو آپ ریڈ کر رہے، تو ریٹرن کیا کرے گا، یا 0 یا 1 یہ ہمیں ریٹرن کرے گا۔ تو یہ ہمارا آرڈینو اونو بورڈ ہے، تو یہ پن نمبر 13 ہے، اور یہ جو LED لگی ہوئی ہے یہ بیسیکلی پن نمبر 13 پہ میپ ہوئی ہے نا۔ تو اب ہم نے اس LED کو یعنی آن آف کرنا ہے، تو اس کا کوڈ کیسے لکھیں گے، ہم نے لکھا کہ LED پن جو ہے وہ 13 ہے اور آدھے سیکنڈ کا ڈیلے ہوگا۔ سیٹ اپ میں ہم نے کہا پن موڈ فنکشن کے تھرو ہم نے کہا کہ پن نمبر 13 جو ہے آؤٹ پٹ پن ہے، اور لوپ فنکشن میں ہے تو ڈیجیٹل رائٹ کی مدد سے ہم نے کہا کہ پن نمبر 13 پہ لاجک 1 بھیج دو اور آدھا سیکنڈ کا ڈیلے دو، اور پھر پن نمبر 13 پہ لاجک 0 دے دو، پھر آدھا سیکنڈ کا ڈیلے دو۔ تو یہ کام بار بار ہوتا رہے۔ جب ہم یہ پروگرام اس بورڈ پہ ہم لوڈ کریں گے تو یہ والی LED جو ہے آدھے سیکنڈ کے وقفے سے آن آف ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ نیکسٹ پروگرام یہ ہے، آپ جو ہے پن نمبر 7 سے ان پٹ ریڈ کرو اور اس کو پن نمبر 13 پہ بھیجو نا۔ آپ نے کہا کہ پن نمبر 7 کو ایک یعنی ان نمبرز کو آپ نے کسی ویریبل میں سٹور کر لیا نا، تاکہ کوڈ کو چینج کرنا ہو تو بس یہیں سے چینجز کریں گے، باقی سارا کوڈ وہی رہے گا نا۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی سیٹ اپ میں آئے، ہم نے کہا یعنی پن نمبر 13 جو ہے آؤٹ پٹ پن ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں پن نمبر 7 جو ہے ان پٹ ہے، لیکن اس کے پل اپس بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں، اور لوپ فنکشن میں آئے، اور یہاں پہ ہم نے کہا کہ ڈیجیٹل ریڈ اور ان پن، مطلب کہ پن نمبر 7 کو ریڈ کرو، اس کی ویلیو جو ہے یہ ویل ویریبل میں ڈالو، تو وہ ظاہر ہے یا 0 ہوگی یا 1 ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا وہ 0 یا 1 جو بھی ویلیو ہے وہ LED پن یعنی پن نمبر 13 پہ ڈیجیٹل رائٹ کر دو۔ جو لاجک ویلیو ملی ہے پن نمبر 7 سے وہ لاجک ویلیو جو ہے LED پہ بھیج دو۔ تو اس کو یعنی اب اس میں پھر پش بٹن تو ہے نہیں، تو ہم کیا کریں گے، یہ جو پن نمبر 7 ہے اس کو اگر ہم نے اوپن چھوڑا ہوا ہے تو پل اپس تو ایکٹیویٹ ہے نا، تو اس کی وجہ سے لاجک 1 ان پٹ مل رہی ہے، اور جب ہم ایک وائر یہاں پہ لگائیں 7 پہ اور وائر کا دوسرا سرا ادھر گراؤنڈ لگا دیں تو ایسے ہی ہوگے نا، جیسے آپ نے بٹن کو پریس کیا تو مطلب کہ لاجک 0 جا رہا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو گراؤنڈ کرنے سے کیا ہوگا، یہ LED آف ہو جائے گی، اور اس پوائنٹ کو اوپن چھوڑنے سے کیا ہوگا، یہ LED آن ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو لیکچر میں اتنی اگزامپلز کافی ہیں، مزید اسی طرح کی اور کافی ساری اگزامپلز ہیں، تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو نیچے کمنٹس میں، ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں، میں آپ کو ان کا آنسر دوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔